بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے 3 ولاگ پیش کر چکے ہیں، یہ چوتھا ولاگ ہے۔ پہلے ولاگ میں ہم نے حضرت بلال حبشی کا تعارف کرایا، دوسرے میں کنیت اور دوسری ظاہری نشانیاں، اور تیسری میں شادی اور اولاد۔ ناظرین، چوتھا ولاگ آپ کے سامنے ہم نے رکھا غلامی سے آزادی تک اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست۔ ناظرین، اس ولاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بلال کا مقام و مرتبہ کیا تھا، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ناظرین، بلال کا مقام و مرتبہ یہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کو جا رہے ہیں۔ بلال کا شمار ان افراد میں ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور اس راہ میں کفار قریش و کفار مکہ، کفار مکہ خاص طور پر اپنے مالک امیہ بن خلف کی طرف سے بے حد سختیاں برداشت کیں، مگر پھر بھی دین اسلام سے منحرف نہ ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں بھی بلال اسلام قبول کرنے والے پہلے افراد میں سے تھے، اور آپ نے ان کے اخلاص و تہذیب نفس کی مدح کی ہے۔ امام سجاد نے بلال کے امیر المومنین کی فضائل کو بیان کرنے اور مخالفین کے اس پر اعتراض کرنے کے بارے میں مطالب بیان کیے ہیں۔ امام صادق نے بلال کو عبد صالح اور اہل بیت کا دوست کہا ہے۔ بلال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرنے والے راویوں میں سے ہیں، اور صحابہ اور تابعین کے ایک گروہ نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ بلال کی قدر و جلالت کے بارے میں پیغمبر اسلام سے بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں، جیسے بلال کا شمار اسلام قبول کرنے والے پہلے افراد میں ہے، وہ تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ بہشت 3 افراد کی مشتاق ہے، علی، عمار اور بلال۔ 3 کالی رنگت کے افراد جنت کے سردار ہیں، لقمان حکیم، نجاشی اور بلال۔ اور حضرت فاطمہ کے گھر کے امور میں مدد کرنے کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو دعا دی۔ مفسرین کے قول کے مطابق بلال اور ان کے ساتھیوں کی شان و منزلت کے بارے میں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 69، سورۃ انعام میں آیت نمبر 52، سورۃ نحل میں آیت نمبر 110، سورۃ کہف میں آیت نمبر 28، اور حجرات آیت نمبر 11 اور 12۔ ناظرین، آذان گوئی یہ ہیڈنگ ہے۔ نیکسٹ، آذان گوئی۔ پیغمبر اسلام یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلال اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شین کو سین کہتے تھے، اور روایات میں آیا ہے کہ بلال کا سین خدا تعالیٰ کی نگاہ میں شین ہے۔ فتح مکہ کے دن بلال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کعبہ کی چھت پر گئے اور بلند آواز میں آذان کہی۔ کفار مکہ اس واقعے سے بہت ناراض ہوئے۔ ناظرین، اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں، یعنی کہ ہم آپ کے سامنے 5ویں ولاگ میں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی ناظرین مکمل ہوتا ہے۔
حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، حسین فرمائے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے، ہے تیغ و خنجر تبر کسایا کہاں ہمارا خدا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔